اقبال نامہ مجموعہ مکاتب اقبال شیخ عطاءاللہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ اقبال کی زندگی سراپا خلوص تھی اور ان خطوط میں ان کی لفظی اور عملی شہادت کثرت سے موجود ہے۔ وہ دوستوں کے دکھ درد میں ان کا شریک اور ان کی امداد و عنایت پر کمر بستہ رہے۔ عطیہ بیگم اس امر پہ اظہار افسوس کرتی ہیں کہ شمالی ہندوستان میں اقبال کو عوام میں وہ عقیدت اور قدر و منزلت حاصل نہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ جواب میں اقبال لکھتے ہیں، لوگ ریاکاری سے عقیدت رکھتے ہیں اور اسی کا احترام کرتے ہیں۔ میں ایک بے ریا زندگی بسر کرتا ہوں اور منافقت سے کوسوں دور ہوں۔ اگر ریاکاری و منافقت ہی میرے لیے وجہ حصول احترام و عقیدت ہو سکتی ہے تو خدا کرے میں اس دنیا سے ایسا بے تعلق اور بیگانہ ہو جاؤں کہ میرے لیے بھی ایک آنکھ اشبار اور ایک بھی زباں نواخواں نہ ہو۔ چنانچہ 1909 میں عطیہ بیگم کو ہی ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں، اگر وہ خیالات جو میری روح کی گہرائیوں میں طوفاں بپا کیے ہوئے ہیں عوام پر ظاہر ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد میری پرستش ہوگی، دنیا میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کرے گی اور مجھے اپنے آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش کرے گی۔ اور ان کی وفات پہ دنیا نے آہوں اور آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش کیا، اور آج زیارت گاہ اہل عزم و ہمت لحد میری کہ خاک کوہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، اور راز الوندی یہ پہاڑ کا نام ہے ایران میں۔ مہاراجہ سرکش پرساد سے بہت عرصے اقبال کی خط و کتابت رہی۔ اقبال کی نیاز مندی دیکھ کے اقبال کے جاننے والے حیران ہیں کہ آخر اس ہندو رئیس میں کیا خوبی تھی جو اقبال اس کا گرویدہ ہو گیا۔ علامہ اقبال مہاراجہ کو لکھتے ہیں، اقبال کا شعار ہمیشہ محبت و خلوص ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور خلوص وہ چیز ہے کہ اس کو محفوظ و بے لوث رکھنا بندہ درگاہ کی زندگی کا مقصود اعلیٰ و اسنا ہے۔ 1918 میں ایک دوسرے خط میں مہاراجہ کو لکھتے ہیں، سرکار کی صاحبزادی کی علالت کی خبر سن کر متردد ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عاجل کرامت فرمائے، انشاءاللہ کل صبح نماز کے بعد دعا کروں گا۔ کل رمضان کا چاند یہاں دکھائی دیا، آج رمضان المبارک کی پہلی ہے۔ بندہ روسیہ کبھی کبھی تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور بعض دفعہ تمام رات بیداری میں گزر جاتی ہے، سو خدا کے فضل و کرم سے تہجد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کروں گا کہ اس وقت عبادت الہی میں بہت لذت حاصل ہوتی ہے، کیا عجب ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ اقبال کی ایک پرانی نظم پر کسی نے تنقید کی۔ ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے ہمیشہ تنقید کا خیر مقدم کیا اور اعتراض کو سمجھنے اور جواب کے سمجھانے میں عالی حوصلگی سے کام لیا۔ عجمی ادب و تصوف کے مسلمانوں کی زندگی پر اثرات کے سلسلے میں مولوی سراج الدین صاحب کو لکھتے ہیں، مسلمان مردہ ہیں، انہیں اطاعت ملی نے ان کے تمام کبھی شل کر دیے ہیں، اور زوال کا سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ وہ اپنے صحت پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ جس سے انہیں اطاعت کا مسحور اپنے قاتل کو اپنا مربی تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے، مگر ہمیں اپنے ادائے فرض سے کام ہے، ملامت کا خوف رکھنا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تصوف اور خودی کے مسائل پر مولوی ظفر احمد صاحب کو لکھتے ہیں، غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں خوئے غلامی راسخ ہو جائے تو وہ راہ ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتی ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسان کا ترفع ہو۔ بہرحال حدود خودی کے تعین کا نام شریعت ہے، اور شریعت اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔ حافظ کے متعلق لکھتے ہیں،
مسلمانوں کی پولیٹیکل حالات کیا تھی؟ پھر ان سب باتوں کی روشنی میں حافظ کے کلام کا مطالعہ کیجیے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے، جیسا کہ تاتاریہ یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی، تو پھر اس قوم کا نقطۂ نگاہ بدل جایا کرتا ہے، اور ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے۔ اور خود ہندوستان کے مسلمان کو دیکھیے کہ ان کی ادبیات کا انتہا کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا۔ سردار عبدالرب خان نشتر کو لکھتے ہیں، زبان کو میں ایک بت تصور نہیں کرتا جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اظہار مطالب کا ایک انسانی ذریعہ خیال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے احساس خطر۔ ہندوستان میں علامہ کو اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا، جو آج تک سب کی نظر سے پوشیدہ تھی۔ مسلمانوں اور اسلام کے لیے خطرہ ان کو ہندوستان کی تحریک قومیت اور مسلمانوں کی بے حسی اور بے راہ روی کی وجہ سے تھا۔ منشی صالح محمد صاحب کو لکھتے ہیں، اسلام پر ایک بڑا نازک وقت ہندوستان میں آ رہا ہے۔ میں ایک مدت سے اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مقدم ہے کہ ایک بڑا نیشنل فنڈ قائم کریں اور اس کا روپیہ مسلمانوں کے تمدن اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور ان کی دینی اشاعت وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ اس طرح ان کے اخبارات کی حالت درست کی جائے اور وہ تمام وسائل اختیار کیے جائیں جو زمانہ حال میں اقوام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کو ابھی تک اس کا احساس نہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر وقت پر موجودہ حالات کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی گئی تو مسلمانوں اور اسلام کا مستقبل اس ملک میں کیا ہو جائے گا۔ آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے، اور رفتہ رفتہ دین اور کلچر اس ملک میں فنا ہو جائے۔ ہم لوگ قیامت کے روز خدا اور رسول کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہم آہنگی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام سیاسی اور تمدنی مشکلات کا علاج ہے۔ ہندی مسلمانوں کا کام اب تک صرف اس وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ یہ قوم ہم آہنگ نہ ہو سکی۔ اس کے افراد بالخصوص علماء اوروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے رہے ہیں۔ بہت آزمایا ہے غیروں کو تو نے، مگر آج ہے وقت خویش آزمائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ ایک دوست کو لکھتے ہیں، میں خود مسلمانوں کے انتشار سے بے حد درد مند ہوں، اور گزشتہ 4-5 سال کے تجربے سے مجھے بے حد افسردہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ پست فطرت ہے۔ سید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ممالک اسلامیہ کے موجودہ حالات دیکھ کر بے انتہا اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ ذاتی لحاظ سے خدا کے فضل و کرم سے میرا دل پورا مطمئن ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل گھبرا کے کوئی دوسری راہ اختیار نہ کر لے۔ نیاز احمد خان کو 1931 میں لکھتے ہیں، مذہبی مسائل بالخصوص اسلامی مذہبی مسائل کے فہم کے لیے ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی نئی پود اس سے بالکل کوری ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، تعلیم کا تمام تر غیر دینی ہو جانا اس مصیبت کا باعث ہوا ہے۔ ایک دوست کو لکھتے ہیں، ہندی مسلمانوں کی بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس ملک سے عربی زبان کا علم اٹھ گیا، اور قرآن کی تفسیر میں محاورہ عرب سے بالکل کام نہیں لیا جاتا۔ اسلام کے لیے اس ملک میں نازک وقت آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو کچھ احساس ہے، ان کا فرض ہے
کہ اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ڈاکٹر اقبال کی نظر حال و مستقبل دونوں پہ تھی۔ اقبال کو اعتراف ہے، میری مذہبی معلومات کا دائرہ نہایت محدود ہے، البتہ فرصت کے اوقات میں اس بات کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ ان معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ بات زیادہ تر ذاتی اطمینان کے لیے ہے، نہ کہ تعلیم و تعلم کی غرض سے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ بمبئی کے بارے میں، یہاں پارسیوں کی آبادی 90,000 کے قریب ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہر ہی پارسیوں کا ہے۔ اس قوم کی صلاحیت نہایت قابل تعریف ہے اور ان کی دولت و عظمت بے اندازہ، مگر اس قوم کے لیے کچھ اچھے فیوچر کی پیشگوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ عام طور پر سب کے سب دولت کمانے کی فکر میں ہیں اور کسی چیز پر اقتصادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو سے نگاہ ہی نہیں ڈالتے۔ بحر روم کے ابتدائی حصے میں سمندر کا نظارہ بہت دلچسپ تھا اور ہوا میں ایسا اثر تھا کہ غیر موضوع طبع آدمی بھی موضوع ہو جائے۔ مثال پرتوں میں طوف جام کرتے ہیں، یہی نماز ادا صبح و شام کرتے ہیں۔ خصوصیت نہیں کچھ اس کام میں اے کلیم تیری، شجر حجر میں بھی خدا سے کلام کرتے ہیں۔ یہ خط انگریزی میں لکھا تھا علامہ اقبال نے قائد اعظم کو 22 اپریل 1937 کو۔ مائی ڈیئر مسٹر جناح، 2 ہفتے گزرے، میں نے دہلی کے پتے پر ایک خط لکھا تھا۔ بعد میں جب میں خود دہلی پہنچا تو آپ تشریف لے جا چکے تھے۔ اس خط میں نے تجویز کیا تھا کہ ہم فوراً کسی مقام پر مثلاً دہلی میں ایک آل انڈیا مسلم کنونشن منعقد کریں اور ایک مرتبہ پھر حکومت اور ہندوؤں دونوں کے لیے مسلمانوں کی پالیسی کا اعلان کیا جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے پر جلد از جلد غور کریں۔ اسرار خودی کا ترجمہ یورپ کی اور زبانوں میں بھی ہو جائے تو تعجب نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ فرانس میں بھی اس کا چرچا ہے۔ یہ غالباً پروفیسر نکلسن کے لیکچروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دیوان کا ترجمہ بھی ضرور ہوگا۔